ٹھیک ہے، اب میں بالکل اختصار کے ساتھ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے تو بس اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ تمام اصحاب رسول میں بشمول اہل بیت اطہار، تمام اصحاب رسول میں جو سب سے افضل ہیں، جب مطلق افضل کا لفظ کہا جائے کہ اصحاب رسول میں کون سب سے زیادہ افضل ہے، تو آپ کے ذہن میں اسی طرح نام جناب ابو بکر کا آنا چاہیے جس طرح صحابہ کرام جب آپس میں بات کرتے تھے نا، تو آپس میں بات کرتے ہوئے یہ کہتے تھے سب سے افضل کون ہے، تو سارے صحابہ کی جماعت ایک ہی نام لیتی اور وہ کہتی جناب ابو بکر صدیق ہے۔ اور جناب ابو بکر صدیق یہ وہ زبردست شخصیت ہیں، کیونکہ ہم عصر لوگ زیادہ جانتے ہیں، آج تو ہم 1400 سال کے بعد یہ بات کر رہے ہیں، جو آپ کے ہم جولی ہیں، ہم عصر ہیں، ہم زمانہ ہیں، وہ زیادہ اس بات کو بہتر جانتے ہیں کہ کون افضل ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں کس کا مقام زیادہ ہے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اصحاب رسول جب آپس میں بات کرتے تو جب انتخاب وہ افضل کا کرتے تو جناب ابو بکر صدیق کا فرمایا کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو یاد رہے گی۔ اب آگے چلیے، یہ بات اصحاب رسول میں اتنی زیادہ اہم سمجھی جاتی تھی کہ اصحاب رسول کے درمیان اس بات کو اتنا کیا جاتا تھا اور حضور کے سامنے بھی کیا جاتا تھا کہ یہ بات اہل سنت و جماعت کی علامت اور شناخت بنا دی گئی۔ عقائد قطعیہ اور ظنیہ میں جو اہل سنت کی ایک اور علامت ہے، وہ علامت امام اعظم ابو حنیفہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ من علاماتی اہل سنہ، فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے تفضیل الشیخین و محبت الختنین، شیخین یعنی جناب حضرت ابو بکر اور جناب حضرت عمر، ان کو فضیلت دینا، اور ختنین یعنی دو داماد حضرت عثمان اور حضرت علی، ان دونوں سے پیار کرنا، یہ کون؟ یہ علامات اہل سنت میں سے ہے۔ تو ایک سنی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جناب ابو بکر اور جناب حضرت عمر کو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فضیلت والا سمجھنا، اور جناب حضرت عثمان اور جناب حضرت علی جو داماد رسول ہیں، ان سے محبت کا دم بھرنا، ان کی محبت کو معیار ایمان سمجھنا، ایمان کی بنیاد سمجھنا، یہ علامات اہل سنت میں سے ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو یہ جو عقیدہ نکھرا ہوا آج آپ نے سمجھا ہے، اور اس سے قبل بھی آپ کے اذہان میں تھا، اس عقیدے کو اہل سنت و جماعت وہ اتنے بسط اور تفصیل کے ساتھ کیوں بیان کرتے ہیں؟ آج اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بہت عظیم بزرگ ہیں علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی، ٹھیک ہے، اور آپ نے صرف 31 برس کی عمر پائی، صرف 31 برس، لیکن علم اتنا تھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے 2 صدی آپ کی عمر ہے۔ جوانی میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ بڑے عظیم بزرگوں میں سے ہیں، 1239 سن ہجری آپ کا وفات کا سن ہے، یعنی آج سے تقریباً 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ آپ نے اہل سنت کے بہت سارے مقدمات پر کام فرمایا، اور جب آپ کا کام دیکھا جاتا ہے تو خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ آپ اتنے سارے علوم کے اوپر مہارت رکھتے تھے، بہت سارے علوم پر آپ کی مہارت تھی۔ تو علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو صاحب نبراس ہیں، اب یہ کون سی کتاب ہے؟ جو علم کلام اور عقائد اہل سنت کی کتاب ہے، شرح عقائد نصفیہ، ٹھیک ہے، یہ اس کتاب کے شارح ہیں۔ نبراس آپ نے عربی زبان کے اندر بڑی بسط اور شرح کے ساتھ اس کی توضیح فرمائی ہے، اور درس نظامی کے جو طلباء جب عالم بننے کے قریب ہیں تو موقوف علیہ درجات کے اندر اس کتاب کو وہ پڑھتے ہیں، نبراس کو، ٹھیک ہے۔ تو علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس
علامت اہل سنت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کون سی علامت؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب رسول میں، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ اب یہ عقیدہ اہل سنت اتنے جزم کے ساتھ اور بار بار کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس کی تفصیل علامہ عبدالعزیز پرہاروی جو صاحب نبراس ہیں، آپ اس کی تفصیل کو بیان کرتے ہیں تو ہمارے ذہن کے دریچے کھلتے ہیں کہ جتنی گہری نظر علماء کی اس مسئلے پر ہے، کاش کہ عوام اہل سنت کی بھی اتنی گہری نظر ہو جائے۔ اب آپ اس کی تفصیل کو سماعت فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل تشیع ہے نا، ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ علامہ عبدالعزیز پرہاروی فرماتے ہیں کہ ان کا طریقہ واردات کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ کو سارے اصحاب کے اندر افضل بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب محبت اہل بیت بیچ میں لا کر، محبت اہل بیت کو بیچ میں لا کر حضرت علی المرتضیٰ چونکہ حضور کے بڑے مشابہ ہیں اور ان کی فضیلتیں سب سے زیادہ ہیں، اہل سنت تو اس کو تسلیم کرتے ہیں، اہل سنت تو ان تمام فضائل کو مانتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ واردات کیا ہے کہ اہل تشیع حضرت علی المرتضیٰ کو سب سے افضل مان کر پھر اس پر تفریع اپنے مسئلہ اور اپنے فقہ اور اپنے موقف کی اس طرح سے بٹھاتے ہیں کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل ہیں تو پھر خلیفہ بننے کا حق بھی سب سے زیادہ کس کا ہے؟ ان کے نزدیک جناب علی المرتضیٰ کا ہے۔ لیکن حقیقت حال تو ایسی ہے نہیں۔ خلیفہ اول کون ہے؟ جناب ابو بکر۔ خلیفہ دوم کون ہے؟ جناب حضرت عمر۔ خلیفہ سوم کون ہے؟ جناب حضرت عثمان۔ خلیفہ چہارم جناب علی المرتضیٰ ہے۔ اب یہی جو ترتیب خلافت ہے، اسی ترتیب پر اہل سنت یہ مانتے ہیں کہ یہی ترتیب افضلیت کی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب علامہ عبدالعزیز پرہاروی کی بات کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کا یعنی اہل تشیع کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بیان کردہ وہ روایات کہ جن سے مولا علی مشکل کشا کی فضیلت سرکار نے بیان فرمائی ہے، ان فضائل کو بیان کر کے جناب مولا مشکل کشا کو سب سے افضل سمجھتے ہیں اور خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے نزدیک طریقہ واردات سمجھیے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی افضل ہیں، حضرت علی خلیفہ بننے کے سب سے زیادہ احق یعنی حقدار ہیں، تو پھر ایسا تو ہوا نہیں، تو جس نے ایسا نہیں کیا وہ سارے کے سارے صحابہ مرتد ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ مرتد ہیں یا پھر منافق ہیں، یا کم سے کم وہ غاصب ہیں کہ انہوں نے قبضہ کیا حضرت علی کی خلافت پر، حضرت علی کے حق پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے بعض بھولے بھالے جو سنی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا افضل مفضول کے مسئلوں میں آپ پڑے ہوئے ہو یار، یہ کیا ہر سال آپ اس مسئلے کو اتنا زور لگا کے اور ایڑی چوٹی کا زور لگا کے آپ بیان کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اس بات کو ذرا سمجھیے کہ یہ اہل سنت کے اندر جو اس طرح کے تفضیلی ہیں، جو اس طرح کے رافضی ہیں، جو حقیقت میں شیعہ ہیں، رافضی ہیں، لیکن ہیں وہ تفضیلی۔ تفضیلی کون ہوتا ہے؟ جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو سارے صحابہ میں افضل مانتا ہے، اپنے آپ کو سنی بھی کہتا ہے، وہ سارے معاملات سنیوں والے کرتے ہیں، لیکن اس مقام پر آ کر وہ ٹھوکر کھاتے ہیں، اور ٹھوکر کھا کر اپنی مسند سے اپنے منبر سے کہتے ہیں نہیں ہماری طبیعت یہ کہتی ہے کہ جناب علی افضل ہیں، جناب علی کی فضیلت زیادہ ہے۔ اب وہ یہ کام بھولے پن میں کر رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ اٹھاتا کون ہے؟ اہل تشیع اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو یار تمہارے مولانا بھی تو یہی کہتے ہیں،
وہ تمہارے جو پیر صاحب ہیں، اب وہ پیر صاحب نہیں ہوتے، وہ تو منگل صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے تو علم حاصل ہی نہیں کیا ہوتا، انہوں نے عقیدہ اہل سنت کے جو مقدمات ہیں وہ مقدمات پڑھے نہیں ہوتے، تو وہ بیچارہ منگل صاحب دلیل اور اس دلیل کی بنیاد بنتا ہے۔ یا اس طرح کے جو مولوی ہیں جو خامخواہ جناب ابو بکر سے مائنڈ کر کے بیٹھے ہیں، وہ مولوی جناب حضرت علی کو فضیلت جب دیتے ہیں تو پھر یہ جو عوام تیار ہوتی ہے، یہ عوام شیعہ بننے کی قابل بالکل بن جاتی، اب بس ایک اسٹیپ باقی ہوتا ہے، یہ شیعہ بن جاتے ہیں۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ شیعہ کیسے بنتے ہیں اس کو سنیے گا ذرا۔ اہل سنت کا منبر، اہل سنت کی مسند، نام خواجہ غریب نواز کا، نام جناب غوث اعظم کا، آستانہ کس کا ہے؟ آستانہ قادریہ ہے۔ آستانہ کس کا ہے؟ آستانہ چشتیہ ہے۔ آستانہ کس کا ہے؟ آستانہ فلاں بزرگ کا ہے۔ منبر کس کا ہے؟ بھئی فلاں مسجد ہے، فلاں عالم ہے۔ یہ کس طرح سے اہل تشیع کو سپورٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے سنیت شیعت کی طرف چلی جاتی ہے، آپ اس پر غور کیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، جو سب صحابہ میں افضل ہیں وہ علی المرتضیٰ ہیں، اور خلافت کا حق بھی پھر انہی کا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں چونکہ علی المرتضیٰ کو جب خلیفہ نہیں بنایا گیا تو پھر یہ سارے صحابہ کون ٹھہرے؟ یہ آج بات توجہ سے سننے والی ہے۔ کہنے لگے یہ سارے صحابہ جنہوں نے جناب ابو بکر کو خلیفہ بنایا، اپنے اجماع سے سب نے کہا کہ نہیں انہیں خلیفہ بنایا جائے، تو وہ کہنے لگے یہ سارے صحابہ معاذ اللہ غاصب ہیں، معاذ اللہ منافق ہیں، معاذ اللہ مرتد ہیں۔ اب آپ آگے چلیے، اس تفریق کو بٹھانے کے بعد پھر وہ یہ تفریق بٹھاتے ہیں، چونکہ وہ اصحاب منافق ہو گئے، مرتد ہو گئے، غاصب ہو گئے، تو لہٰذا ان کا دیا ہوا قرآن بھی ہم نہیں مانتے، کیونکہ قرآن بھی تو وہیں سے آیا ہے نا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ان کی کوئی روایت جس سند میں ان کے نام ہے، ہم اس روایت کو نہیں مانتے۔ ان سے ملنے والا اسلام کا کوئی جز ہو، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو بس اتنی بڑی تفریع وہ اس بات کو بٹھاتے ہیں، تو پھر اہل سنت تو اس بات سے غافل نہیں ہے۔ تو اہل سنت کے منبر سے اور اہل سنت کی مسند سے یہ سنی ہونے کی علامت بار بار بیان کی جاتی ہے کہ سنی وہ ہے جو جناب ابو بکر کو افضل مانتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کوئی کہے نہیں نہیں نہیں، میں کون سا ایمان بگاڑوں میں جاتا ہوں، ہم تو فلاں منگل صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری طبیعت یہ کہتی ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ اہل تشیع کے لیے زمین بنا رہا ہے۔ یہ منگل صاحب جو ہے یا یہ فلاں جو منبر کے اوپر بیٹھ کر بات کر رہا ہے، یہ اہل تشیع کی زمین بنا رہا ہے۔ اب وہ اہل سنت ہی کا شاید بھائی ہو، لیکن جب وہ یہ زبان اور یہ بولی سنتا ہے تو پھر ایک اگلے اسٹیپ پہ جا کر اس کا ذہن یہ بنتا ہے کہ جب افضل علی ہیں تو پھر ان کا حق چھینا کس نے؟ نام فوراً آتا ہے ابو بکر، عمر، عثمان۔ اچھا ابو بکر، عمر، عثمان، تو پھر قرآن مصحف کی صورت میں جمع کس نے کیا تھا؟ تو جواب آتا ہے کہ جناب ابو بکر نے جمع کیا تھا۔ اچھا جو ایک غاضب شخص ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، جو ایک مستحق کے امامت کو امامت نہیں دیتا، خود امام بن جاتا ہے یا اس کو اصحاب بنا دیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قرآن بھی پھر ایسا نہیں کہ جس پر ایمان لایا جائے۔ اور میرے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، اس حساس مسئلے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ صحابہ کرام میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں کون ہیں؟ جناب ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر کون افضل ہیں؟ جناب حضرت عمر ہیں۔ پھر کون افضل ہیں؟ جناب حضرت عثمان ہیں۔ پھر کون افضل ہیں؟ جناب حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ آپ ان عقائد سے کبھی بھی روگردانی مت کیجئے گا، ورنہ آپ کو کھٹمل بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ انسان شیعت کی طرف پھر بھاگتا ہوا اور لڑکتا ہوا چلا جاتا ہے،
اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کب کالا بن گیا۔ اہل بیت کی مودت اور محبت ہمارے نزدیک جزو ایمان ہے، بنیاد ایمان ہے، لیکن جو درجات اللہ کے حبیب نے اہل بیت کو دیے ہم تسلیم کرتے ہیں، اور جو درجات اللہ کے حبیب نے اصحاب محمد اصحاب رسول کو دیے ہیں ہم اسے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اہل سنت کسی بندر بانٹ کا شکار بولیے نہیں ہوتے۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ اور علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ، یہ اہل سنت کا مقدمہ بیان کرنے والی شخصیات ہیں، تو ادھر ادھر نہ دیکھیں کہ یہ بات کرنے والا شخص آج جناب وہ مسند پر بیٹھا ہے اور اس کے آستانے کے باہر نام غوث اعظم کا لکھا ہے، توجہ ہے آپ کی، نام خواجہ غریب نواز کا لکھا ہے۔ میں کہوں گا عقائد کے باب میں آج کسی شخص کو نہ دیکھیں، اگر عقیدہ رکھنا ہے تو پھر اپنے بزرگوں کو دیکھیں، اپنے اسلاف کو دیکھیں، ان کا عقیدہ کیا تھا، اور جو شخص زندہ ہے اس کے فتنے سے ڈرتے رہیں، اس کے اندر موجود جو خدا نے خیر اور شر کا جو مجموعہ رکھا ہے اس کے شر سے ڈرتے رہیں۔ یعنی آسان جملہ یہ ہے کہ جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ، عقیدے کی سلامتی کے ساتھ قبر میں چلے گئے ان کے عقیدوں کو تسلیم کر لیں، جو زندہ ہیں ان کے فتنے اور شر سے بچتے رہیں، چاہے اپنے ہوں یا غیر ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ دور بہت نازک دور ہے اور بہت نازک دور سے ہم سب گزر رہے ہیں۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ تو آج آپ تمام احباب نے ایک بات کو توجہ کے ساتھ سن لیا ہے کہ مسئلہ افضلیت میں اس باب کے اندر تمام انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ بول نہیں رہے، آپ یہاں بولیں گے نہیں تو پھر بچوں کو سکھائیں گے کیسے؟ ہے یہاں یہ ساری تقاریر اس لیے کی جاتی ہے آپ سمجھیں اور جا کر پھر اپنی گھر کی خواتین کو سمجھائیں، آپ سمجھیں پھر جا کر اپنے بچوں کو بتائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کا تکرار کیجئے کہ دمادم مس قلندر صدیق کا پہلا۔ اب اس پر مزید تفریح ہم بٹھاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شخصیت کتنی بڑی ہے، کوئی ان کا مقابلہ کر سکتا نہ اس صدی میں کر سکتا ہے، نہ اس سے گزشتہ صدی کے اندر کر سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی آپ معیار سنیت ہیں۔ کون ہیں؟ آپ معیار سنیت ہیں، اور اتنا بڑا سنیت کا معیار ہیں کہ اس دور میں جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو اپنی تحقیقات کے ذریعے اور اپنی تفریعات اور ملفوظات کے ذریعے جو مسئلہ تحقیق شدہ کر کے ثابت کر دیا ہے، آج کے دور میں کوئی اور راستہ باقی نہیں بچتا کہ ہم اس سے راہ فرار اختیار کریں۔ اعلیٰ حضرت اتنا بڑا معیار ہیں، بولیے ایک بار محبت سے سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علی بارک وسلم وصلوا علیہ۔ مکہ مکرمہ کے شیخ الحدیث ہیں، اپنے وقت کے حضرت سیدنا سید محمد مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں؟ ذرا جلدی اس بات کو سنیے۔ آپ فرماتے ہیں اذا جاء رجل من الہند، کہ جب کوئی عرب میں ہندوستان سے ہمارے پاس کوئی عالم آتا تو ہم اس سے احمد رضا کے بارے میں سوال کرتے، ٹھیک ہے؟ بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ تو جب اگر وہ احمد رضا کے بارے میں آئیں بائیں شائیں نہیں کرتا اور سینہ کھول کر احمد رضا کی تعریف کرتا تو ہم اس شخص کا ہاتھ چومتے کہ یہ احمد رضا کی تعریف کر رہا، اور ہم سمجھ جاتے کہ یہ پکا سنی ہے۔ کیا ہے؟ اصل سنی ہے، خالص سنی۔ یہ بدعتی نہیں ہو سکتا، یہ گمراہ نہیں ہو سکتا، یہ خالص سنی ہے۔ تو اس وقت کے شیخ الحدیث مکہ مکرمہ کے یہ فرما رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت احمد رضا جو ہیں وہ معیار سنیت ہیں۔ بولیے کیا ہیں؟ وہ معیار سنیت ہیں۔
اور آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ذرا پوچھئے کہ حضرت ہمیں یہ بتائیں کہ علامات اہل سنت میں سے جو یہ عقیدہ ہے کہ سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، یہ آپ کے نزدیک کتنا اہم ہے؟ کتنا اہم ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، رامپور، بدایوں اور سنبھل، اس علاقے کے بعض تفضیلی علماء، سمجھ گئے؟ تفضیلی وہ جو جناب علی المرتضیٰ کو جناب ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتے ہیں، تفضیلی علماء سے مناظرہ ہو گیا۔ اچھا، مناظرے کے چیلنج بڑے دیے جاتے ہیں، لیکن اصل مناظر تو وہی ہے جو میدان عمل کے اندر آئے۔ تو اعلیٰ حضرت کو اس معاملے کے اندر جو ہے نا افضلیت ابو بکر پر چیلنج دیا۔ اچھا، وہ 4-5 علاقوں کے تفضیلی علماء، 30 سے زائد، کتنے؟ 30 سے زائد مولوی تیار ہو گئے۔ احمد رضا کیا چیز ہے؟ آئے ذرا ہمارے سامنے، اس مسئلے پر ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرے امام تک جب یہ بات پہنچی، بولیے سبحان اللہ، میرے امام اہل سنت، خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، غوث اعظم کی کرامت ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ وقت جو انہوں نے انتخاب کیا ہے اگرچہ میری طبعیت کے لائق نہیں، کیونکہ آپ بہت شدید مرض کے اندر مبتلا تھے، شدت کی نقاہت اور کمزوری تھی آپ پر، تو آپ کے آس پاس رہنے والے، جو آپ کے ساتھ موجود احباب تھے، انہوں نے کہا کہ حضور معالج نے منع کیا ہے کہ آپ اتنا کام اس وقت نہ کریں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا فرمایا؟ مسئلہ افضلیت ابو بکر صدیق آپ کے نزدیک کتنی اہم ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے مر جانا منظور ہے، مجھے اس مناظرہ کو کرتے ہوئے مر جانا منظور ہے، لیکن مناظرے سے انکار کر کے بچنا مقصود نہیں ہے۔ فرمانے لگے میں بچنا نہیں چاہتا، میرے نزدیک اس مسئلے کی اہل سنت میں اتنی اہمیت ہے کہ باوجود اس شدت کی بیماری کے میں ان سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، افضلیت ابو بکر اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے۔ اب آپ چونکہ مرض میں تھے، آپ نے فرمایا میں اب کیسے وہاں جاؤں؟ فرمایا ٹھیک ہے، ہمارا کاغذ لے کے چلا جاؤ ان کے پاس، اس کاغذ پہ لکھے ہوئے جو سوال ہیں ان کا جواب دے دیں تو پھر ہم مناظرے کے لیے بھی تیار ہیں۔ کہا پہلے بات تو چلاؤ، دیکھتے ہیں کہ پھر آگے کیسے چلتا ہے مسئلہ۔ آپ نے کاغذ اٹھایا، 30 سوال، کہنے لگے کتنے مولوی ہیں؟ کہا 30 مولوی ہیں۔ کہا یہ احمد رضا 30 سوال لکھ کے دے رہا ہے، اگر وہ جواب دے سکتے ہیں تو احمد رضا کو جواب دیں، پھر مناظرہ کرنے کے لیے ہم اس حالت میں بھی تیار ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ ہم جس امام کے نعرے لگاتے ہیں نا کہ فیض رضا، مسلک اعلیٰ حضرت، ہاں یہ ایسے نہیں کہ کوئی بس ایسے امام تھے نعروں والے، ان کے نعرے لگتے اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذات کو ہمیشہ مؤخر کیا، حضور اور حضور سے نسبت رکھنے والی آل اور اصحاب کی عزت کو ہمیشہ مقدم کیا۔ کہا احمد رضا کیا چیز ہے جس کو مصطفیٰ مصلی امامت پر آگے بڑھا کر عزت دیں، افضل بنائیں؟ جب ان کی عزت پر بات آ جائے تو پھر کوئی مولویوں سے ڈرے گا نہیں، اپنا مرض بھی پیچھے ہے، احمد رضا مناظرے کے لیے تیار ہے۔ فرمائے 30 سوال کے جواب لے کر کے آئیے۔ مولانا حسن سنبھلی یہ ان تفضیلی علماء کے بڑے تھے، آپ کے پاس جب وہ رکعہ پہنچا نا، کہا ان کا بڑا کون ہے؟ کہا وہ حسن سنبھلی ہے۔ کہا اس کو یہ دے کر کے آؤ اور کہو کہ ایمان سے ان کا جواب دینا اور کوئی آئیں بائیں شائیں مت کرنا۔ تو جب انہوں نے اس مسئلے کو پڑھا کہ جس میں 30 سوال لکھے ہوئے تھے، تو مولانا حسن سنبھلی، ہائے ہائے، میں مولانا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اعلیٰ حضرت کا وہ مقدمہ آپ نے دیکھا نا، جو اہل سنت کا مقدمہ تھا، دیکھ کر کہنے لگے واللہ میری تو آج آنکھ کھل گئی ہے، اور جس طرح احمد رضا نے تفریح اس مسئلے پر بٹھائی ہے تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا
کہ میرے سارے سابقہ جو رفس اور تفضیل کے عقائد تھے میں ان سب سے برات کا اظہار کر کے ویسا سنی بنتا ہوں جیسا احمد رضا بنانا چاہتا ہے. اللہ اکبر. ان کا بڑا اگر حق کا دیا دیکھنے کی استطاعت دل کی آنکھ کے اندر ہو تو چاہے ان مناظروں کے اندر کوئی بڑا ہو, ان مناظروں میں بڑا ہو, لیکن اگر حق دیکھنے کی طاقت اس میں ہوتی ہے تو اللہ اسے ایمان نصیب فرمائی دیتا ہے. بولیے سبحان اللہ. تو ایک بات ہمیں اور نہیں پتہ چلی کہ امام اہل سنت کے نزدیک یہ مسئلہ کتنا اہم ہے. ٹھیک ہے, تو آپ آج کے اس دور میں آپ کسی کی طرف نہ دیکھیں, بس اعلی حضرت کی طرف دیکھیں. آج کے اس دور میں آپ عقیدہ کے باب میں, کس کے باب میں؟ عقیدہ کے باب میں آپ کسی کی طرف نہ دیکھیں, بس کس کی طرف دیکھیں؟ مولانا الیاس قادری صاحب کی طرف دیکھیں. اور آسان کر دیں, میں نے کہا کہ ہمارے مرشد میرے پیر صاحب مولانا الیاس قادری صاحب اگر کوئی اپنے مدنی مذاکرے میں کوئی بات فرمائیں عقیدت کی باب میں یا عقیدہ کے باب میں, آپ کوئی نعرہ پیش کریں ہیں, تو اگر وہ نعرہ اعتراض کی زد میں آ جائے, اگر وہ بات وہ جواب کسی اعتراض کی, کسی تفضیلی یا راوزی کی کہ سوال کے زد میں آ جائے, تو پھر میں کہوں گا اس کا جواب ہمیں اگر گلیوں میں اور ہمیں مساجد میں منبر اور محراب سے کسی نے اگر دلائل کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے, مولانا الیاس قادری صاحب کی طرفداری کی ہے, تو میں کہوں گا آج کے اس دنیا میں اگر کوئی وہ شخصیت ہے تو وہ پیر مظفر حسین شاہ صاحب ہے. ہر صحابی نبی یہ نعرہ لگا فیضان مدینہ میں, لیکن اس نعرے پر جب الزام لگا پنڈی سے تو اس مویشی کا جواب کس نے دیا؟ مظفر شاہ جی نے دیا. گلی گلی جا کر اہل سنت کا مقدمہ کس نے سکھایا؟ مظفر حسین شاہ صاحب نے سکھایا. یہ کوئی شخصیات کی محبت کی بات نہیں کر رہا, میں نے بات پہلے ختم کر دی ہے کہ ہم شخصیات نہیں دیکھتے, ہم تو نظریہ دیکھتے ہیں. اگر کسی آستان پر ہمارا دل جا کر جھکتا بھی ہے تو ہم صرف یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نام غوث اعظم کا لے رہا ہے, بلکہ ہم ساتھ اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ نام لے رہا ہے یا غوث اعظم کا عقیدہ بھی بتا رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ غوث پاک کا عقیدہ بیان کرنا بھی ضروری ہے, اور اگر یہ عقیدہ کسی نکھرے ہوئے سید نے بیان کیا ہے تو وہ علی کے بیٹے مظفر حسین شاہ نے بیان کیا. اللہ آپ پہ اقبال سلامت رکھے. خدا کی قسم اس دور کے اندر مظفر شاہ صاحب بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت. ابھی براہ راست چل رہا ہے, ورنہ میں آپ کی اصلاح کرتا, بس اشارہ دیتا ہوں. آغا خان جا کے تم 10 لاکھ روپے خرچ کر کے آتے ہو اور ڈاکٹر کو ایسے سلوٹ بھی کر کے آتے ہو, لیکن علماء سادات جو اہل سنت کا مقدمہ لگے ہیں گلی گلی جا کر ہیں, ان کی خدمت کی بات آئے تو تولنے لگ جاتے ہیں انہیں, کہہ رہے ہیں اتنا تقاضا, ایسے کرنا ہے ویسے. میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں 11ویں کر رہا تھا. خواجہ صاحب کی چھٹی. میں نے کہا لنگر کتنے کا بنایا؟ توجہ ہے نا آپ کی. کہنے لگے لنگر بنایا 2,25,000 روپے کا. میں نے کہا تو نے لنگر 2,25,000 کا بنایا, اس لنگر کو جب حرام کہا جا رہا تھا تو اس کو حلال ثابت کرنے کے لیے کون گھر سے باہر آیا؟ مظفر شاہ باہر آیا, علماء باہر آئے ہیں. ان کی خدمت کرتے وقت کیا سوچتا ہے؟ ایسی کام ہو جائے بس ذرا, ہاں ایسے ہی آ جائیں ذرا حضرت صاحب. میں نے کہا کہ ان علماء سے کبھی پوچھو کہ یہ دین کا کام کیسے کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کتابیں کیسے خریدتے ہیں, یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. علماء کو کس طرح سے پنجاب کے اندر متحرک رکھتے ہیں. اللہ میرے مظفر شاہ صاحب, آپ تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, ان کے کام پوچھیں. یہ کتاب اس وقت جو میرے سامنے موجود ہے, اس کتاب کو تحریر کروانے والے پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب ہیں. میں سارا خطبہ اس سے پڑھ رہا ہوں. تو یہ کتابیں چھپوانے کے اخراجات, سمجھ آ رہی ہے؟ پھر کتاب جس مصنف سے لکھوائی ہے, پھر اس کے اخراجات,
زندگی بھر کے ان کو اس کام پر بٹھانا. کبھی بیٹھے علماء کے ساتھ، ایسے دور دور سے دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ علماء کتنا کام کر رہے ہیں. سمجھتے ہیں بس مصلی پر بیٹھ کے نماز پڑھا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، بس یہ کام ہے. اور کم نسل کم ظرف انسان دکان میں بیٹھ کے نائی قسم کا وہ بس علماء پر باتیں کرتا ہے. میں نے کہا تمہیں ابھی پتہ ہی کیا ہے کہ علماء کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا، وہ کس سطح پر آ کر بات کرتے ہیں، وہ کس سطح پر آ کر اہل سنت کا مقدمہ لڑ لگے ہیں. بکواس کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جا کو تم نے صرف دیگیں چڑھائی تھیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے ان دیگوں کو جب حرام کہا جا رہا تھا تو اس کو حلال ثابت کرنے کے لیے اپنی گردنیں کٹوائیں تھیں. اللہ، یہ ایک الگ موضوع ہے. کبھی آپ آئیں ہمارے پاس، ہمارے حجرے میں، ہم آپ کو بتائیں کہ دین کا کام اس مشکل اور مہنگائی کے دور میں کیسے کر رہے ہیں. ایک عرصہ پہلے میں نے یہاں میں نے عرض بھی کیا، تو آج میں اس بات کو جو ہے دہرا بھی رہا ہوں اور اس کی تصحیح بھی چاہتا ہوں. ایسے بڑوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر اصل میں یہ مزاج ملا قلندروں والا کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اہانت ہو اس محفل کے اندر نہیں جانا. اب چاہے وہ شادی کی تقریب ہے، چاہے وہ کسی اور چیز کی تقریب ہے، اس محفل میں نہیں جانا. ایون کہ جس محفل میں یہ کہا جائے حضور میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، چونکہ شادی ہے، تو پھر میں اگلا سوال یہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد گھر میں تو کچھ نہیں ہوگا. کہنے لگے حضور بچوں کو کون روک سکتا ہے؟ تو میں نے کہا میں اپنے قدم تو روک سکتا ہوں نا. نہیں چاہیے ایسے نظرانے کہ جس سے اسلام اور اس دستار کی جو عزت ہے وہ کم ہوتی ہو. میں نے کہا نہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح میں نے کہا نہیں، شادی حال نہیں، آپ مسجد شریف کو آباد کریں، یہ مرکز اہل سنت کا، اسلام کا. اپنے نکاح کی تقریبات کو یہاں منعقد کریں. اور اس پر میں نے یہ بھی عرض کیا کہ چلیں آپ یہاں پر آئیں گے تو پھر ٹھیک ہے، ہماری طرف سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا انشاءاللہ. میں اس حوالے سے آپ سے پیسوں کا تقاضا نہیں کروں گا. اب ہونا تو یہی چاہیے تھا. کیا جو تقاضا نہ کرے اس کو تو بوری بھر کے دینا چاہیے. علامہ صاحب دین کا کام کر کیسے رہے ہو آپ؟ لیکن بعض احباب نے تو بڑی خدمت کری اور آج بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ. لیکن کچھ احباب ایسے، آپ نے تو کہا تھا پیسے نہیں دینا. میں نے کہا تقاضا ہم کر بھی نہیں رہے، لیکن دین کا یہ پروڈکشن لگی ہوئی ہے نا، اس وقت لائیو چل رہا ہے پورا یہ سلسلہ، پوری دنیا میں یہ بیان جا رہا ہے. کبھی آپ اس سے آ کے اس کے اخراجات ذرا پوچھیے گا. آپ کو سبزی کا، گوشت کا حساب پریشان کر دیتا ہے نا. اور اس مہنگائی کے دور کے اندر یہ پورا کام میڈیا کا یہ سارا کرنا اور ریگولر کرنا، اس میں تاخیر نہیں ہونا، یہ اس دور کے اندر مشکل ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا نائی قسم کے اپنی دکان میں بیٹھ کر جس کے تو بال کاٹ رہا ہے نا، اس سے بات کرنا آسان ہے. حلال کا پلہ ہے تو کبھی آ کے سامنے بات کر، ہم تجھے بتائیں دین کا کام کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو آج میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے علماء کا ساتھ دیں. اللہ میرے زبیر کو سلامت رکھے، اللہ میرے عمیر کو سلامت رکھے. اور احباب اس طرح کے ہیں جو ماشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اور کبھی مجھے کہنے کا بھی موقع نہیں دیتے. حضور کیا کام ہے، ہم حاضر خدمت ہیں. اپنے علماء کا ساتھ دیں. تو آج اس کی تصحیح فرما لیں. مسجد شریف میں ہی نکاح پڑھوائیں، بالکل یہاں پڑھوائیں، لیکن بھر بھر کے اپنے علماء کی خدمت کریں تاکہ وہ مسجد شریف کی کفالت اچھے انداز میں کر سکیں، تاکہ وہ دین کا کام اچھے انداز میں کر سکیں. ٹھیک ہے، آج اس بات کو تبدیل کر لیں. پہلے کہا تھا کہ بھئی آپ تشریف لائیں، ٹھیک ہے میں فیسیلیٹیٹ کروں گا، یہاں پر آپ نکاح پڑھوائیں. چلو آج میں ہی کہہ رہا ہوں یہی نکاح پڑھواؤ، لیکن جو مصطفیٰ کا وارث ہے اس کی خدمت بھی کرو، کیونکہ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ جناب ابو بکر کی سنت ہے.
حضور فرماتے تھے کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا، مال نے نفع نہیں دیا جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے۔ اللہ، جناب ابو بکر کا مال سرکار کے ہاتھ میں ایسا ہوتا تھا کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ابو بکر خرچ کر دوں، فلاں کو دے دوں، یہ قرضہ ادا کرنا ہے۔ جناب ابو بکر کے مال پر سرکار کا اتنا تصرف ہوتا تھا کہ سرکار جب چاہیں جیسے چاہیں اس کو اسلام کے معاملات میں استعمال فرماتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تو یہ اصحاب رسول کے ماننے والے جو ہیں وہ اصحاب رسول کی سنت پر عمل بھی کریں، اپنے علماء کو مضبوط کریں تاکہ وہ دین کا کام دل جمعی کے ساتھ اس مہنگائی کے دور میں کر سکیں۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم ومولانا محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، بس اس ضمن میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے کہا کہ آپ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، آپ سب سے زیادہ افضل ہیں، تو جناب عمر نے کہا 80 کوڑے ماروں گا جس کی زبان سے یہ سن لوں گا۔ پھر جناب جب علی المرتضیٰ کا دور آیا تو پھر یہ بات اٹھانے والوں نے اٹھائی، یہ سلسلہ اس وقت سے چل رہا ہے، کہنے لگے حضرت آپ کے تو بڑے فضائل ہیں، آپ ابو بکر اور عمر یعنی شیخین سے افضل ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ بات تو نے یہاں پر کری ہے لیکن جواب میں ممبر پر دوں گا اس کا۔ آپ ممبر پر تشریف لے کر آئے، سارا کوفہ جمع ہو گیا، اور جس ممبر پر جب علی بیٹھے تو پیر علی ہوتا ہے، سارے مرید ہوتے ہیں، ان مریدوں کی محفل میں فرمایا کون کہہ رہا تھا؟ یہ میں جواب دے رہا ہوں اس کا جو کہنے لگا ہماری طبیعت یہ کہتی ہے، ہماری طبیعت کہتی ہے کہ علی افضل ہیں۔ اعلی حضرت نے کیا لکھا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تمہاری طبیعت سے اسلام نہیں چلے گا، مصطفیٰ کی شریعت سے اسلام چلے گا۔ آپ کون ہیں؟ آپ کو جانتا کون ہے؟ کہنے لگے نہیں ہمارے دادا نے یہ کیا، ہمارے ابا نے یہ کیا۔ میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہنے لگے احمد سعید قاسمی صاحب۔ میں نے کہا وہ تو یہ کہتے تھے کہ جو ہمارے مدرسے کے اندر ان اعلی حضرت کے نظریات کا مخالف ہوگا تو ہمارے مدرسے کی چپل کی جگہ پر بھی اس کی جگہ نہیں بنتی۔ اٹھے یہاں سے، جو احمد رضا کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ القصہ مختصر بات اتنی سی ہے۔ فرمایا مولا علی نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کون مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے گا؟ اگر کسی نے مجھے ان پر فضیلت دی تو جو بہتان باندھنے والے کی سزا ہے یعنی 80 کوڑے میں اس کو لگاؤں گا۔ وہ یہ بھی طریقہ واردات ہے۔ نہیں وہ تو جناب علی سے وہ جو روایات ہے نا تو جس میں فرمایا کہ نہیں ابو بکر سب سے بہتر ہیں، عمر سب سے، وہ تو حضرت علی نے عاجزی کرتے ہوئے کہا ہے۔ ان کی ساری یہ تو انسان کے بڑا ہونے کی بات ہے کہ خود بڑا ہو، خود افضل ہو، لیکن کہے کہ نہیں وہ سب سے زیادہ بہتر ہیں، وہ سب سے زیادہ اعلیٰ ہیں۔ اور میں نے کہا یہ حدیث آپ نے نہیں پڑھی، کوفے کے ممبر سے فرما رہے ہیں۔ اور سنیے یہ حدیث مبارکہ ائمہ محدثین کے نزدیک اتنی معتبر ہے، فرمایا کہ جس طرح کسی بات پر اتنے سارے لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہونا سمجھ میں نہیں آتا، اسی طرح یہ حدیث درجہ متواترہ کو پہنچی ہے۔ اس حدیث کو اتنے صحابہ نے روایت کیا ہے، اتنے تابعین نے روایت کیا ہے کہ اس روایت کا جھوٹ پر جمع ہونا یہ محال ہے اور مشکل ہے اور ناممکن سی بات ہے۔ اب یہ عاجزی سے فرما رہے ہیں جناب علی منبر پر، اس کو کوڑے میں لگاؤں گا، تو اصلاح کرنی چاہیے ایسے پیر صاحب کو۔ ہم آپ کو اعلی حضرت کے مسلک کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ آواز اگر ہماری تیز ہو رہی ہے تو معاف فرما دیجئے گا کہ کبھی سامنے اگر حادثے کا خطرہ ہو تو کوئی یوں کر کے نہیں کہتا حضور آگے مت جائیے گا، آپ کی گاڑی سلپ ہو جائے گی، آگے مت جائیے گا، آگے تو گڑھا ہے، آگے تو آگ لگی ہے، بلکہ وہ چیخ کر کہتا ہے نہیں آگے مت جانا، آگے مت جانا۔ بس ہمارا بھی یہی تیز لہجہ اور اونچی آواز کی بات یہی ہے کہ اپنی فکر کو درست سمت پر لگائیے، آپ وہاں پر جائیں جہاں اعلی حضرت کا روزہ چمک رہا ہے۔ ہمارے لیے اعلی حضرت بس معیار ہیں، جو اعلی حضرت نے فرما دیا ہے وہ بات کیا ہے؟ پتھر پر لکیر اور سند۔ بولیے سبحان۔
جناب ابو بکر کا یہ مرتبہ تو آپ نے سن لیا اور سمجھ لیا. اب آخری بات کو سنیے، پھر سنت ادا کرتے ہیں. اور یہ زمین اس لیے چیخ چیخ کر اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ تجھے نماز پڑھنے میں مزہ آئے. یہ بیان اس لیے اتنی محنت سے آپ کے سامنے کیا جاتا ہے. پھیپڑے ہمارے بھی دکھتے ہیں، گھر جا کر پھر کچھ آرام کا وقت ہمیں بھی چاہیے ہوتا ہے. اتنا مسلسل کہنا اور اتنا کہنا کہ آپ کے دل میں بات اتر جائے. اللہ چھوڑیے اس بات کو. امام شیخ ابو بکر شبلی، بولو سبحان اللہ، غوث پاک کے دادا مریدوں، غوث پاک کے دادا پیروں میں سے ہیں. پھر بولیے سبحان اللہ. اور شیخ جنید بغدادی کے مرید ہیں، آپ کے خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے، اتنا اونچا نام امام ابو بکر شیخ شبلی، جو ابو بکر بن مجاہد کی بارگاہ میں کبھی آتے، جو خود ایک محدث ہیں، فقیہ ہیں، زاہد ہیں، صوفی ہیں، جب ان کی صحبت میں آتے تو تلامذہ بیٹھے ہوئے ہوتے. اب مجھے آپ بتائیں، استاد اپنے درجے میں ہو اور طلباء ایسے سارے بیٹھے ہوئے ہوں تو استاد کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے، کیسا مرتبہ ہوتا ہے. لیکن جب جناب شیخ ابو بکر شبلی آتے تو شیخ ابو بکر بن مجاہد محدث عالم فقیہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر شیخ ابو بکر کا استقبال کرتے. نہ صرف استقبال کرتے بلکہ آگے بڑھ کر ماتھا چوم کر کہتے، میں نے وہی عمل کیا جو میں نے خواب میں رسول اللہ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اپنے طلباء کو بتاتے ان کی عزت کرو، میں نے خواب میں حضور کو دیکھا کہ ان کی پیشانی خود مصطفیٰ چوم رہے ہیں. پھر اس کی وجہ بھی بتائی. میں نے سرکار سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ان کی پیشانی کیوں چوم رکھے ہیں؟ یہ تو دیوانہ سا ہے. ابو بکر شبلی کہنے لگے دیوانہ ضرور ہے لیکن ہر فرض نماز کے بعد یہ سورۃ التوبہ کی وہ آیات پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سورۃ التوبہ کی یہ آیات ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے. اس میں سرکار کی اصل میں نعت اللہ نے بیان فرمائی ہے. فرمایا یہ سرکار، یہ میرا محبوب وہ ہے جو رؤوف ہے. کون ہے؟ دیکھو اللہ بھی رؤوف ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف، ان اللہ بالناس لرؤوف. اللہ بھی رؤوف، سرکار بھی رؤوف. شرک ہو گیا؟ نہیں، ایسا شرک نہیں ہوتا کہ لفظ مطابقت کر جائیں، معنی جدا جدا ہیں. اللہ رؤوف یعنی مہربان ہے. کیسے؟ ذاتی طور پر. اس کو یہ رؤوفیت کی صفت کسی نے نہیں دی، وہ خود ذاتی طور پر حقیقت میں مہربان ہے. اور مصطفیٰ بھی مہربان ہیں، رؤوف ہیں، لیکن یہ صفت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سرکار کی عطائی ہے اور اللہ کی ذاتی صفت ہے. تو اب شرک کیسا ہوا بھائی؟ دیکھتے تو آپ بھی ہیں، دیکھتا تو اللہ بھی ہے، لیکن تمہارے دیکھنے میں اور اس کے دیکھنے میں فرق ہے. اسی طرح رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں بھی رحیم. اللہ بھی رحیم ہے، مصطفیٰ بھی رحیم ہے، اللہ بھی رحم کرتا ہے، لیکن وہ رحم اس کا عطائی نہیں ہے، اس کا ذاتی ہے. اس کی صفت ذاتی ہے، اس میں استقلال ہے، اس میں حد کوئی نہیں ہے. لیکن جو سرکار ہیں وہ اللہ کی عطا سے مسلمانوں پر رحیم ہے. اچھا، یہ جملہ معترضہ تھا آپ کے ذوق کے لیے. اب آگے بڑھیے. شیخ ابو بکر شبلی جن کا سرکار کی بارگاہ میں یہ مقام ہے، غوث اعظم کے دادا پیروں میں سے ہیں، جناب جنید بغدادی کے خلیفہ ہیں. آپ سے کسی نے پوچھا سرکار یہ تو بتائیں کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ آسان سی بات ہے. شیخ ابو بکر شبلی کا سر جھک گیا اور اس کے بعد سائل کی طرف دیکھ کر کہا یہ بتاؤ کہ عالمانہ جواب دوں یا صوفیانہ جواب دوں؟ آپ ذوق والے ہیں نا، آپ سنیے ذرا اس کو. کہا عالمانہ جواب دوں؟ کہا عالمانہ جواب تو یہ ہے کہ جتنا تمہارا زکوٰۃ کے نصاب کے مطابق مال ہے اس پر 2.5% زکوٰۃ ہے. آج کے حساب سے سمجھانے کے لیے اس پر 2.5% زکوٰۃ ہے. اور فرمایا حضور وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ صوفیانہ جواب، وہ کون سا جواب ہے؟ فرمایا وہ صوفیانہ جواب ان کا ہے جن کو عشق لگا ہوا ہے، جن کو محبت لگی ہوئی ہے. کہا یہ 2.5% جو مال زکوٰۃ کے معیار میں آ گیا اس میں 2.5%، فرمایا یہ عام لوگوں کا نصاب ہے. کہا میں تجھے عشق والوں کا نصاب بتاؤں؟
کہا حضور ہاں بتائیں وہ نصاب کیا ہے؟ کہا عشق والوں کا نصاب یہ ہے کہ جو کچھ ہے سب مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیں. ہاتھ اٹھا کر بولی سبحان. تو وہ سائل کہنے لگا اچھا سرکار یہ عشق والوں کا جو نصاب ہے اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر شاہد کون ہے؟ استدلال آپ نے کہاں سے کیا؟ یہ کہاں پڑھا سنا ہے؟ تو پھر جناب شیخ ابو بکر شبلی غوث اعظم کے دادا پیر نے آپ جگہ سے کھڑے ہو کر فرمانے لگے, فرمایا یہ عشق کا نصاب میں نے ابو بکر صدیق سے سیکھا ہے. ہاتھ اٹھا کر بولی سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں فقیری. کیا کہتے ہیں؟ ایک کے پاس تو ہو ہی کچھ نہیں ہے, ہو ہی خالی. سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہ کہے کہ میں نے تو آج کھانا نہیں کھایا, آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں. اور ایک فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس ہو سب کچھ, جس کے پاس جب وہ اسلام لائے تو 40,000 دینار پاس ہوں, اتنا بڑا بینک اکاؤنٹ ان کا ہو, لیکن جب وہ ہجرت کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم کے ساتھ جائیں تو اتنے غلام انہوں نے آزاد کروائے ہیں کہ اب صرف 5,000 درہم ہاتھ میں ہیں, صرف 5,000. باقی کہاں ہیں؟ سب مصطفیٰ کی مسکراہٹ پہ قربان کر دی, غریبوں کو چھڑانے کے لیے قربان کر دی. مجھے جیش العسرہ کا وہ مقام یاد آ گیا. غزوہ تبوک سرکار نے جب فرمایا, بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے یار یہ علماء, یار یہ جو مولوی حضرات ہیں یہ مانگتے ہی رہتے ہیں, لاؤ بھائی لاؤ بھائی لاؤ بھائی, اب یہ ہے لاؤ بھائی. تو پھر میں نے کہا کیا میں امریکہ جا کے مانگوں؟ ساڑا نہیں بن, ہاں کھال کے اندر رہ کر بات کرتے ہیں. ایسے پیچھے نائی کی دکان پر بیٹھ کر بات کرنا اور بات ہے. ہم کون سا لندن میں رہتے ہیں میرے بھائی, نائی کی دکان سے 5 قدم چل ہمارا گھر آ جاتا ہے. کبھی آ کے ہم سے بھی بات کرنا. نماز پڑھ, نماز پڑھنے کے بعد مسافہ دنیا کرتی, تو بھی آ کے بات کر. ہم لوگوں کے مسئلے کا جواب دیتے ہیں, آپ کا بھی انشاءاللہ مسئلہ حل کریں گے. مرد, میں نے کہا چوڑیاں پہن لو, اس سے اچھا آپ چھوڑو, مرد بننے کی کوشش مت کرو. ایسے آپ نے 4 بچے پیدا کر لیے, مرد سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, آپ بات کر نہیں سکتے سامنے بیٹھ کر. سمجھ آ رہی ہے؟ اور مرد بنو بھائی, ہم تو ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, آپ کو حق کی طرف بلا رہے ہیں. عام مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے, تو جو مصطفیٰ کا وارث اور عالم ہو, ممبر پر بیٹھنے والا ہو, تو پھر یاد رکھنا اس کی غیبت تجھے کہاں پہنچائے گی, اس کی عیب جوئی بہتان تراشی وہ تجھے کہاں پہنچائے گی. گز گز بھر کی داڑیاں تجھے جنت میں لے کے نہیں جائے گی, لیکن مصطفیٰ کے وارثوں کا ادب تجھے جنت کا مستحق بنا دیتا ہے. ایک بار بولیے استغفر اللہ. کیا بات کر رہا تھا؟ درود پاک پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا. جیش العسرہ کے مقام پر سرکار نے فرمایا لاؤ بھائی اسلام کو مال کی ضرورت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ممبر شریف سے اس بات کا اعلان کرنا, اس سے منہ وہی چڑھائے گا جو منافق نفاق عملی اپنے دل میں رکھتا ہوگا, اعتقادی نہیں, نفاق عملی. سمجھ آ رہی؟ ارے منافق کہہ دیا, میں نے کہا منافق کی صورتیں ہیں, ایک عقیدے کا منافق ہوتا ہے, ایک عمل کا منافق ہوتا ہے. کسی پر فجر بھاری ہے, کسی پہ عصر بھاری ہے, کسی پہ عشاء بھاری ہے, تو وہ اپنے آپ پر غور کرے کہ یہ میرا عمل مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے. اس دور مبارک میں نماز پڑھنا مسلمان کی پہچان ہوتی تھی. فرق اس سے ہوتا تھا کہ کون بت کے آگے جھکا ہے, کون مصطفیٰ کے ساتھ اللہ کے آگے جھکا ہے. تو اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ کہاں جا رہا ہے وہ دیکھے. اس بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہنے لگے یہ مولانا صاحب بار بار بس یہ اعلان کرتے ہیں جناب لاؤ. میں نے کہا پھر کیا, کہاں جا کے مانگے؟ ہم جرمنی جائیں, ڈنمارک جائیں, ہالینڈ جائیں؟ بھائی میں اپنے گھر کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں سے مانگوں گا نا. اور دو گے نہیں دو گے؟ کون کون دے گا؟ تعمیر کا کام ہو رہا ہے مسجد شریف کے اندر الحمدللہ. ابھی سامنے انشاءاللہ لائبریری بنانے کا ہمارا ارادہ ہے, جو ایک اہل سنت کے مرکز کے اندر بنیادی ضرورت ہے, جہاں ہمارے نوجوان تھلوں پر بیٹھ کر, اسنوکر پر کھڑے ہو کر اپنا وقت برباد کرتے ہیں. ان کے لیے لائبریری انشاءاللہ بنائی جائے گی. بچے آ کر اپنا یہاں پر نصاب پڑھیں, نوجوان آ کے اپنے معیار کے حساب سے کتاب پڑھیں. آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ آپ
بزم حضوری میں اتوار کو تشریف لاتے ہیں، خوبصورت ایک آپ اس انوائرمنٹ میں بیٹھتے ہیں، اور میری بہنیں، میری مائیں سینکڑوں 500 گن کے 500 400 500 400 صرف آپ کے کورنگی لانڈی سے نہیں، پورے شہر کراچی سے یہاں آتی ہیں. آج آپ کا وقت تھوڑا زیادہ لے رہا ہوں، مجھے دے دیجئے وقت. ہاں جی، مجھے آج دے دیں تھوڑا سا وقت. یہ باتیں میں کس سے جا کر کروں؟ ایک ایک کے گھر پر تو میں جا بھی نہیں سکتا، اور نہ اللہ نے مجھے یہ مزاج دیا ہے گھروں پہ جانا. میں سمجھتا ہوں دستار کی عزت اس طرح کم ہوتی ہے. آپ یہاں آتے ہیں تو میں آپ سے بات کر لیتا ہوں، پھر آپ جب جاتے ہیں تو آپ کسی اور سے بھی بات کرتے ہیں اس کو پھر. ٹھیک ہے، تو آپ اس بات کو سمجھیے کہ جس طرح ہماری مائیں بہنیں اتنی توجہ سے آ رہی ہیں پورے ایک فیملی نے کہا کہ ہم ناظم آباد سے آتے ہیں، فون کر کے بتائیں ہم ناظم آباد سے آتے ہیں. ایک نے کہا کہ ہم شاہ فیصل سے آتے ہیں. ایک نے آ کر مجھے ابھی بتایا یہ 2 بزم حضوری سے پہلے سورہ یاسین کے اوپر تلاوت ہو رہی، میں نیچے بیٹھا تھا، توجہ سے بات کو آ کر مجھے کہا، رو رہا ہے. میں نے کہا سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے بھیا، مگر نہیں مجھ سے رہا ہی نہیں جا رہا، آپ کو بتانا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا 18 سال کے بعد اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائی اس محفل کی برکت سے. یہاں آ کر میں اور میری زوجہ، بس آپ کہتے تھے صدا پہ صدا لگا جاؤ، ہمارا کام ہے بس صدا لگانا، بھکاری کا کام ہے بس مانگنا، دینا تو یہ رب کریم کی ذات پر منحصر ہے. کہا ہم نے آ کر یہاں مستقل ایسا ختم قادریہ پڑھ کے اللہ سے مانگا، اللہ نے ہمیں 18 سال کے بعد خوشی عطا فرما دی. تو وہ خواتین اوپر جب تشریف فرما ہوتی ہیں تو اسی حساب سے نظام بھی بنایا جائے نا. پہلے کیا ہوتا، وہ پردے بس لگا دیتے تھے ایسے. میں نے کہا نہیں، اس طرح اس کو بنائیں جس طرح سے مسجد کا حرم شریف بنا ہوا ہے، خوبصورت ترین. سبحان اللہ. کون کون ساتھ دے گا؟ مجھے اکیلا تو نہیں چھوڑو گے؟ ہاں. اور تھوڑا سا فرق رکھیں. ایک امام صاحب وہ ہوتے ہیں نماز پڑھائی حجرے میں چلے گئے، ٹھیک ہے، لیکن ایک امام صاحب وہ ہوتے ہیں جو فیلڈ میں ہیں، اہل سنت کا کام کر رہے ہیں. تو ذرا فرق رکھیں میرے بھائی. کیا رکھیں؟ ہاں فرق رکھیں. نہیں فرق رکھیں گے تو پھر میں آپ کو اصلی گھی اور نکلی گھی کی پہچان کرواؤں گا. میرے پاس آئیے گا، تھوڑی پہچان ہونی چاہیے آپ کو. تھوڑا فرق رکھیں، اپنے علماء کا ساتھ دیں جو محاذ پر کھڑے ہو کر اہل سنت کا کام کر رکھے. بولیے سبحان اللہ. اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا جیش العشرہ، سرکار نے فرمایا لاؤ بھائی. جناب عمر نے فرمایا آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں. گھر کا آدھا مال لے کر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد جناب ابو بکر اپنا مال گھسیٹ کے لے کر آ رہے ہیں، کچھ کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اور کپڑے اللہ اکبر ٹاٹ کی بوری پہنی ہوئی ہے، اس کو روکنے کے لیے جسم پر ببول کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں. ابے بولو سبحان اللہ. اوئے ہوئے ہوئے، بٹن بھی نہیں ہے، کرتا بھی نہیں ہے، سب کچھ مال اپنا لے کر آ رہے ہیں. یا رسول اللہ یہ لیجئے قبول فرمائیں، آپ نے اسلام کے لیے مانگا تھا، میں سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. اور ہم 20 روپے کا ٹوٹا ہوا نوٹ نکالتے ہیں جو اب دکان پہ چل بھی نہیں سکتا، اللہ کو دے رہے ہیں. دینے والا سوچے کہ ہم کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو دے رہے ہیں. وہ غور کرے کہ میں کس کے گھر میں کس کو دے رہا ہوں. اور ہم 20 روپے سے راضی کر رہے ہیں، اور جب دعا مانگنے کا وقت آیا تو یہی 20 روپے دینے والا، اے اللہ کروڑ کا گولا دے دے. اچھا، مانگنا اس کو کروڑ روپیہ ہے اور دینا 20 روپیہ. ہوشیاری ہے. مطلب یہ کون سا نصاب ہے؟ یہ تو عالمانہ نصاب بھی نظر نہیں آ رہا، صوفیانہ اور اس کا نصاب تو الگ ہی ہے. یہ کون سا نصاب ہے بھائی؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے. 10 روپے، ناراض نہ ہوئیے گا، اور ہو بھی جائیں تو 2 روٹی زیادہ کھائیے، کوئی مسئلہ نہیں. 10 روپے، 10 روپے. اسکول جاتے وقت بچہ لیتا ہے تم سے 10 روپے. دل پہ ہاتھ رکھو، سارے اپنے دل پہ سارے ہاتھ رکھو، سارے دل پہ ہاتھ. 10 روپے لیتا ہے تمہارا بچہ. تم نے کیسے اللہ کو راضی کیا یہاں 10 روپے دے کر؟ تمہارے پاس کون سا ایسا نصاب تھا؟ مجھے ایمان سے بتاؤ. آج تم نے گھر میں کیا سوچا ہوا اللہ کے گھر کے لیے؟ 1000 روپیہ ہم نے لیڈ والے کے لیے باندھا ہوا ہے، 500 روپیہ انٹرنیٹ کیبل والے کے لیے باندھا ہوا ہے، دودھ والے کا 6000 روپے کا بل باندھا ہوا ہے. اسکول وین بچوں کو لے کر جاتی ہے، اس کے لیے ہم نے 1500 روپیہ باندھا ہوا ہے. اسکول جو بچہ پڑھنے جاتا ہے اس کے لیے 6000 کی فیس باندھی ہوئی ہے. ٹیوشن پڑھانے والی باجی کا 2000 باندھا ہوا ہے. آپ نے کیسے اللہ کے گھر کا 10 روپیہ باندھا؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ آپ کو کس نے تربیت دی؟ میرے بچوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان، کس نے کہا تھا آپ کو 20 روپیہ ڈالنا؟ خدا را کچھ خوف کرو، ڈرو اللہ سے. جان دینی ہے اللہ کو، دودھ والے کو تھوڑی دینی ہے جان.
کیا ہم نے سوچا اللہ کے گھر کے لیے. اللہ اکبر. خدا کی قسم میں زندگی میں پہلی بار 3 دن پہلے یہ خادم عبد الواجد کے حجرے میں گیا. میں گھر پہ آ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنا رویا. میں نے کہا واللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنے ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتا ہے. جان دینی اللہ کو قبر میں جا کے سب نے سونا ہے. اگر یہی سوال ہو گیا جس نے تمہاری ذمہ داری ادا کی, کس کی ذمہ داری؟ محلے کا کام تھا مسجد کو آباد کرنا, مسجد کو صاف کرنا. اب یہ ذمہ داری ہم ایک بطور خادم کے ان کو دے دیتے ہیں تو ہمارا کام یہ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم نے اس کو رہنے کے لیے جگہ عزت والی نہیں دی تو پھر میاں یہ گز گز بھر کی داڑیاں جو ہے نا یہ ہمیں کہیں نہیں لے کے جائیں گے. خدا را اپنی مساجد کا ساتھ دیں, اپنے علماء کا ساتھ دیں, اور ان کے لیے آپ اس طرح کی جو ہے وہ پالیسیز بنائیں کہ یہ اچھے ماحول میں دین کا کام کر سکیں. ٹھیک ہے. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سارا مال لے کر کے آ گئے. آئے گئے سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سرکار نے فرمایا ابو بکر ما ابقیت لأہلک, بتانا میرے بچے تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے. میرے دوست کیا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے تو گھر کے برتن بھی لے کر آ گیا, چادریں بھی لے کر آ گیا, سب کچھ ہی لے کر آ رہا ہے. فرمایا یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ, گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آ گیا ہوں بس. حضور سب کچھ لے کر آ گیا, سب کچھ آپ کے نام پہ قربان. میرے حضور نے فرمایا ابو بکر آج جو تو نے لباس پہنا ہوا ہے نا, آسمان کے سارے فرشتوں نے یہی لباس آج پہنا ہوا ہے. اللہ اکبر. پھر حضور فرماتے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا. بولیے سبحان اللہ. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اصحاب رسول میں سب سے افضل جناب ابو بکر ہیں. کون ہیں؟ ہاں, جو ہمارے اندر ہی گھس بیٹھیے قسم کے شیعہ ہیں, جو ہیں سنی بنتے ہیں لیکن ہیں شیعہ, وہ کہیں گے نہیں نہیں افضل علی ہیں. اچھا, یہ بنیاد بنا دی انہوں نے اپنے مریدوں کی, نمازیوں کی. اب یہ نمازی اور مرید کام کس کے آ رہے ہیں؟ کھٹملوں کے. اب کھٹمل ان کا ذہن بنا رہا ہے, دیکھو تمہارے پیر صاحب نے بتایا تھا نا کہ افضل کون ہے؟ علی ہیں, ابو بکر نہیں ہے. اب کھٹمل اس کو سمجھا رہا ہے, دیکھ جب افضل علی ہیں تو جو افضل ہوتا ہے پھر خلافت کا حقدار بھی وہی ہوتا ہے, مستحق امامت بھی وہی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر, عمر, عثمان نے اور سارے صحابہ نے علی کا حق مارا تو یہ سارے ہو گئے مرتد, یہ سارے ہو گئے یہ تھے مسلمان. ہم کہتے ہیں حضرت آپ کے سامنے ایسے بات کریں, ہم کہتے ہیں مانتے ہیں صحابی تھے, لیکن اس واقعے کے بعد یہ سارے مرتد ہو گئے, منافق ہو گئے. تو یہ آغاز ہوگا تمہارے شیعہ بننے کا. تو لہٰذا اس بنیاد کو یہاں ہی سے کاٹ کے پھینک دو جو عقیدہ غوث اعظم نے غنیۃ الطالبین میں بیان کیا. کیا عقیدہ؟ کہا سارے صحابہ مرتبے میں اعلیٰ ہیں لیکن 4 کی بات سب سے اعلیٰ ہے, اور ان 4 میں جو سب سے افضل ہیں وہ صدیق اکبر کی ذات مبارکہ ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اوپر یہ خواتین کا پورشن تیار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہمیں ٹائل کی بھی ضرورت ہے فرش پہ بچھانے کے لیے, اور رنگ و روغن کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہے. ابھی دیوار بن رہی ہے, کھڑکیاں لگ رہی ہیں, اس کی مزدوریاں جائیں گی. تو آپ سب احباب صرف 5 منٹ نکالیں اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پر دین کے لیے تم سے مانگ رہا ہوں. انشاءاللہ میں مشکل دور میں, اللہ گواہ ہے, یہاں کوئی محلے والا ایک شخص نہیں کہہ سکتا کہ کبھی میں نے مشکل حالات میں کسی کے سامنے سوال کیا ہو کہ لاؤ مجھے 5,000 روپیہ قرضہ دو یا 5 لاکھ روپیہ دو. اس 4.5 سالہ زندگی میں کوئی ایک بھی نہیں کہہ سکتا الحمدللہ رب العالمین. لیکن آج مانگ رہا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ مانگ رہا ہوں. ایک بھائی کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے, گھر والوں کے ایصال ثواب کے لیے یہاں پر پیش کریں. ہمت فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ